کبھی سوچا ہے کہ صحت شاید کوئی جنگ نہ ہو جسے جیتنا ہے، بلکہ ایک توازن ہو جسے بس قائم رکھنا ہے؟ آج ہم بات کریں گے چینی طب کے اسی ہزاروں سال پرانے فلسفے کی، ایک ایسا فلسفہ جو صحت اور تندرستی کو بالکل ہی ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی ایک سوال، بس یہی سوال ہمیں اس قدیم سوچ کی دنیا میں لے جاتا ہے جو جسم کو کوئی مشین نہیں سمجھتی، نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی کائنات مانتی ہے۔ ایک ایسی کائنات جہاں ہر عضو، ہر احساس اور توانائی کا ہر بہاؤ، سب کچھ ایک دوسرے سے ایسے جڑا ہے جیسے آسمان پر ستارے اور سیارے۔ تو چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، کوئی 5000 سال پیچھے، اور سمجھتے ہیں اس بنیادی فلسفے کو جس پر چینی طب کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور وہ فلسفہ ہے توازن کا فن۔ اچھا، یہ کوئی جادو ٹونے یا وہم پر مبنی نظام نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد تھی فطرت کا گہرا، بہت گہرا مشاہدہ۔ قدیم مفکرین نے یہ دیکھا کہ کائنات کن اصولوں پر چلتی ہے، اور پھر انہی اصولوں کو انسانی جسم پر لاگو کر کے دیکھا۔ اور اس پورے فلسفے کا جو دل ہے نا، وہ ہے ین اور یانگ کا کانسیپٹ۔ یہ دو ایسی قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بغیر ادھوری بھی ہیں، بالکل دن اور رات کی طرح، یا سردی اور گرمی کی طرح۔ صحت کیا ہے؟ صحت ان دونوں کے بیچ ایک خوبصورت نازک سا رقص ہے، اور بیماری بس اسی رقص میں پیدا ہونے والا بگاڑ ہے۔ تو دیکھیں، یانگ جو ہے وہ مثبت ہے، ایکٹیو ہے، گرم ہے، جبکہ ین منفی، پیسیو اور ٹھنڈی ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر جسم میں گرمی بہت بڑھ جائے، یعنی یانگ حد سے زیادہ ہو گیا، جیسے بخار میں ہوتا ہے، تو علاج کا مقصد کیا ہوگا؟ سیدھا سا ہے، ٹھنڈک یعنی ین کو بڑھایا جائے تاکہ توازن واپس آ سکے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف کتابوں کی بات عملی شکل میں کیسے آیا؟ تو جناب، اس کا سہرا جاتا ہے 3 لیجنڈری شہنشاہوں کو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف چین پر حکومت ہی نہیں کی بلکہ طب کی بنیادیں بھی رکھیں۔ تو چلے ملتے ہیں ان سے۔ سب سے پہلے فوہوسی، جنہوں نے ین اور یانگ کا نظریہ دیا۔ پھر آئے شین ننگ، جنہوں نے جڑی بوٹیوں سے علاج کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں ہوانگ ٹی، جنہوں نے طب پر وہ کتاب لکھی جو آج بھی سب سے اہم مانی جاتی ہے۔ ان تینوں نے مل کر ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا جو ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہے۔ بات کرتے ہیں شین ننگ کی، جنہیں خدائی کسان بھی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے اوپر سینکڑوں جڑی بوٹیاں آزما کر، انہیں چکھ کر، ان کی خصوصیات کو ایک کتاب میں لکھا جس کا نام تھا پین تساؤ۔ اور یہ کتاب آج بھی ہربل میڈیسن کی دنیا میں ایک بنیاد مانی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی لسٹ نہیں تھی کہ بس جڑی بوٹیوں کے نام لکھ دیے، نہیں۔ شی ننگ نے 365 دواؤں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ پہلی اعلیٰ درجے کی، جو عمر بڑھاتی ہیں، دوسری اوسط، جو صحت کو ٹھیک رکھتی ہیں، اور تیسری ادنا، جو بیماریوں سے لڑتی ہیں۔ مطلب یہ ایک پورا سوچا سمجھا شاندار سسٹم تھا۔ اچھا، پھر نمبر آتا ہے زرد شہنشاہ یعنی ہوانگ ٹی کا۔ انہوں نے لکھی نی چنگ، جسے چینی طب کی بائبل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف علاج نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ بھی سکھایا گیا کہ فطرت کے ساتھ مل کر، اس کے اصولوں پر چل کر بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی اتنی ہی سچی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، فلسفہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک ڈاکٹر، ایک طبیب اصل میں کرتا کیا تھا؟ مریض کو ٹھیک کیسے کرتا تھا؟ اس کے لیے انہوں نے جسم کی اندرونی توانائی، جسے چی کہتے ہیں، اس کے بہاؤ کو پڑھنے اور اسے ٹھیک کرنے کا ایک کمال کا طریقہ بنایا۔ ان کا نظریہ بڑا سیدھا سا تھا۔ جسم کے اندر توانائی کے بہاؤ کے 12 خاص راستے ہیں۔ یہ راستے ہمارے سارے اعضاء کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ بیماری کب ہوتی ہے؟ جب ان میں سے کسی راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ تو علاج کا مقصد کیا ہوا؟ بالکل اس رکاوٹ کو ہٹانا اور توانائی کے بہاؤ کو پھر سے نارمل کرنا۔ اور بیماری کا پتہ لگانے کے لیے، یعنی تشخیص کے لیے، وہ 4 طریقے اپناتے تھے۔ مریض کو دیکھنا، اس کی آواز اور سانس کو سننا، اس سے علامات پوچھنا، اور سب سے اہم، نبض کو محسوس کرنا۔ اور ان کے لیے نبض کا مطلب صرف دل کی دھڑکن گننا نہیں تھا، نہیں، نبض تو جسم کی پوری کہانی سناتی تھی۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبض پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نبض تیز ہے یا آہستہ۔
انہوں نے نبض کی 200 جی ہاں 200 مختلف قسمیں پہچانی تھیں، اور ہر قسم کی نبض جسم کے کسی نہ کسی حصے یا عضو کی حالت بتا رہی ہوتی تھی۔ یہ فن اتنا ترقی یافتہ تھا کہ وہ نبض کی 26 ایسی قسمیں بھی پہچان سکتے تھے جو موت کے قریب ہونے کا اشارہ دیتی تھیں۔ یہ صرف بیماری کی تشخیص نہیں تھی، یہ تو جسم کے ساتھ ایک گہرا مکالمہ تھا، ایک گہری بات چیت۔ اور نبض دیکھنے کے بھی اپنے خاص اصول تھے، جیسے کہ تشخیص کے لیے سب سے بہترین وقت صبح سویرے کا مانا جاتا تھا۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات، ثقافتی لحاظ کی وجہ سے مرد ڈاکٹر خاتون مریض کو براہ راست نہیں چھوتا تھا، بلکہ اس کی کلائی پر ایک دھاگا باندھ کر اس دھاگے کے ذریعے نبض محسوس کرتا تھا۔ تو جب پتہ چل جاتا کہ رکاوٹ کہاں ہے تو اسے کھولنے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایکیو پنکچر۔ جسم پر 365 خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں باریک سوئیاں لگا کر توانائی کے رکے ہوئے بہاؤ کو دوبارہ سے رواں کیا جاتا تھا اور توازن کو واپس لایا جاتا تھا۔ لیکن ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ہنر ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اخلاق بھی چاہیے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاقی اصول کیا تھے، وہ حلف کیا تھا جو ایک قدیم ڈاکٹر کی پوری زندگی کی رہنمائی کرتا تھا۔ ان کا پہلا اور سب سے اہم اصول، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، اس کا علاج فوراً کرو، دیر بالکل نہ کرو۔ سوچیں ذرا، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، صحت کی برابری کا ایک کتنا بڑا اعلان تھا یہ، جہاں انسان کی حیثیت نہیں، صرف اس کی تکلیف معنی رکھتی تھی۔ دوسرا اصول تھا بیماریوں کو راز رکھو، یعنی مریض کی پرائیویسی، اس کا اعتماد ایک مقدس امانت تھی۔ ڈاکٹر کا کام صرف جسم کا علاج کرنا نہیں تھا، بلکہ مریض کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اور تیسرا، ایمانداری کا اصول، مہنگی دواؤں کی جگہ سستی دوائیں استعمال نہ کرو۔ اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ مریض کو وہی علاج ملے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ یہ ایک ڈاکٹر کے اپنے کام، اپنے پیشے کے لیے گہرے احترام کی نشانی تھی۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، اگر آج کی میڈیسن بیماری سے لڑنے کی کہانی ہے تو توازن بنانے کی اس قدیم کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ صحت کا مطلب صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم، ہمارے دماغ اور ہمارے آس پاس کی دنیا کے درمیان ایک خوبصورت تال میل کا نام ہے، اور شاید اسی تال میل کو ڈھونڈ لینا ہی تندرستی کا اصل مطلب ہے۔